اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ عزیزان محترم، آج روز جمعہ ہے اور آج کا دن امام زمانہ سے منسوب ہے۔ بہرحال امام سے یہ دن منسوب ہے تو کوشش کرے کہ کوئی گناہ ہم سے نہ ہونے پائے۔ ویسے تو ہر دن عزیزان محترم کوشش کرے کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہونے پائے، لیکن دیکھیے امام کو کیسا اصحاب چاہیے، کیسا امام کو اصحاب چاہیے، جانثار چاہیے۔ ہم لوگ زبان سے تو بولتے کہ ہم امام کے اصحاب بننا چاہتے ہیں، لیکن امام کا اصحاب بننے کے لیے ہمارے اندر وہ کوالٹی، وہ صفت بھی ہونی چاہیے۔ آج کا جو جوان ہے نا، امام کو کیسا جوان چاہیے، یعنی ایسا جوان ہو کہ جس کا دل، جس کی سوچ، جس کی روح گناہوں سے پاک ہو۔ امام کو ایسے جوان کی ضرورت ہے۔ خوب آج کا جو جوان ہے وہ خود سوچے کہ اس کے اندر کیا یہ صفتیں ہیں، کیا اس کا دل، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کی روح پاک ہے گناہوں سے۔ ہم خود چیک کریں ہمارے اندر کیا یہ صفت ہے کہ اگر ہم تنہائی میں ہو، اگر ہم خلوت میں ہو تو کیا ہم ہماری سوچوں پر کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی فکر پر، اپنی مائنڈ پر کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے اندر برے خیالات نہ آنے دیں۔ ایسے ہی جوان کی امام کو ضرورت ہے کہ جو اپنی خلوت میں بھی، اپنی تنہائی میں بھی اپنی سوچ پہ کنٹرول کرتا ہو، تنہائی میں، خلوت میں بھی گناہوں سے پاک ہو، گناہوں سے اس کا کوئی رشتہ نہ ہو۔ بہرحال ایسی صفت کو اپنائیں، اپنے اندر ایسی صفت کو لانے کی کوشش کریں، تب جا کے ہم امام کے اصحاب بن سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ کہ آج کا جو درس ہے اس میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ امام کو کیسا اصحاب چاہیے، کیسا امام کو جانثار یا کیسا جوان چاہیے۔ مقدس ادبیلی کہ جو بہت بڑے عالم دین تھے، اور ان کے بارے میں ایک شخص بیان کرتا ہے کہ رات کو میں نے دیکھا کہ مقدس ادبیلی آدھی رات میں اچانک سے جا رہے ہیں مولا کے حرم کی طرف نجف میں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ حرم کا دروازہ بند ہے، کیونکہ رات میں، پہلے زمانے میں رات میں حرم کے دروازے بند کر دیے جاتے تھے۔ کہا جیسے ہی وہ قریب گئے کہ دروازہ ایک دم سے کھل گیا اور میں نے دیکھا کہ مقدس ادبیلی اندر داخل ہوئے اور کچھ آوازیں آئی، باتیں ہوئی اور وہ باہر آئے۔ اور وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ ایک دم سے ان کے لیے حرم کا دروازہ کھل گیا، اندر کوئی نہیں ہے، پھر بھی انہوں نے کسی سے باتیں کی، کسی کی آوازیں آئی۔ کہا کہ مجھے اور دلچسپی ہوئی کہ اب دیکھو تو صحیح کہ وہ اب کہاں پر جاتے ہیں۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اب یہ مسجد کوفہ کی طرف گئے، اور وہاں جب گئے تو دیکھا کہ ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، اور وہ اس روشنی سے کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ کہا بس وہاں انہوں نے کچھ باتیں کی، اور جب وہ واپس آ رہے تھے مسجد کوفہ سے ہوتے ہوئے سہلات سے لے کے نجف کی طرف، تو وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے پیچھے کھانسی آ گئی۔ اب یہ پیچھے پیچھے ہی ہے، تو کہا جب مجھے کھانسی آئی تو وہ رک گئے اور انہوں نے پیچھے مڑ کے میری طرف دیکھا۔ مقدس ادبیلی نے جب دیکھا تو سوال کیا کہ تم کب سے میرے ساتھ ہو، کب سے میرے پیچھے ہو؟ اب وہ شخص کہتا ہے میں بہت شرمندہ ہوا، اور میں نے کہا کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ دروازہ کھل گیا حرم کا،
اور آپ نے پتہ نہیں کس سے باتیں کی، اور پھر آپ یہاں مسجد کوفہ میں جب پہنچے تو کسی نور سے آپ نے باتیں کی۔ اب مقدس ادبیلی کہتے کہ دیکھو، جب تک میں زندہ ہوں کسی کو یہ بات نہیں بتانا۔ کہا کہ جب بھی مجھے، مقدس ادبیلی کہتے کہ جب بھی مجھے کوئی مسئلہ درپیش آتا تو میں مولا علی کی خدمت میں جاتا ہوں اور جواب لے کے آ جاتا ہوں، لیکن کہا آج جب میں مولا کی خدمت میں گیا تو مولا نے مجھ سے کہا کہ دیکھو ہمارا آخری فرزند کوفہ میں ہے، تو آج میں آخری امام کی خدمت میں پہنچا، مسئلے کا جواب لیا۔ ایک شخص اس مقام پہ پہنچائے کہ اپنی مشکلات مولا سے گفتگو کر کے حل کروا رہا ہے، اور پھر آخری امام سے۔ سوچنے والی بات ہے کہ یہ ایک شخص اس مقام پہ کیسے پہنچا، ان کے اندر کیا صفت تھی۔ اور لوگ بتاتے ہیں کہ ان کی والدہ سے جب لوگوں نے پوچھا تھا نا کہ ایسا فرزند کیسے پیدا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی حرام لقمہ نہیں کھایا۔ یہ ان کی والدہ کہتی ہے کہ میری نکاحوں نے کبھی حرام نہیں دیکھا، نہ محرم کو نہیں دیکھا، اور میں نے ہمیشہ باوضو ہو کے اسے دودھ پلایا ہے۔ یہ ان کی والدہ کہہ رہے کہ شوبہ بھی ہو نا مجھے جس چیز میں نے وہ بھی نہیں کھایا۔ اور ہم تو پتہ نہیں کیا کیا کھا جاتے ہیں، ہے نا۔ سوچنے والی بات ہے کہ انہوں نے اتنا دھیان رکھا ہے کہ ایسے فرزند انہیں پیدا ہوا، ایسا فرزند انہیں پیدا ہوا مقدس ادبیلی جیسا۔ اور صرف ان کے ماں نے نہیں، ان کے والدہ نے نہیں، بلکہ ان کے والد کے لیے بھی ملتا ہے کہ ان کے والد جو تھے وہ عالم تھے، اور جب وہ جوان تھے، جب وہ طالب علم تھے، تو اتنا وہ حلال و حرام کا خیال رکھتے تھے کہ عزیزان محترم ایک دفعہ وہ کہیں بیٹھے ہوئے آرام کر رہے تھے، کسی جگہ پر تھک گئے تھے تو آرام کر رہے تھے، اور انہیں بھوک لگی تو دیکھا کہ پانی بہہ رہا ہے نہر کا، اب اس پر سیب تھا۔ اب انہیں بھوک لگی تھی، اور اتنی شدید بھوک لگی تھی کہ مقدس ادبیلی کے والد نے سیب اٹھایا اور کھانا شروع کیا۔ جب کھانا شروع کیا، کھا لیا، تو انہیں احساس ہوا کہ یہ پتہ نہیں کس کا سیب تھا۔ میں نے تو ان سے پوچھے بغیر ہی، ان کی اجازت لیے بغیر ہی میں نے کھا لیا، اور یہ سیب تو اب مجھ پہ حرام ہے، اور جب تک میں اجازت نہیں لوں گا یہ حرام ہے میرے اوپر۔ عزیز سوچئے، کیا ہم چھوٹی چھوٹی ایسی باتوں میں سوچتے ہیں؟ کبھی نہیں سوچتے نا۔ پھر ہم کہتے کہ امام آ جائیے۔ کیسے آئیں گے امام؟ ہم خود اپنے آپ کو پہلے سدھارے، پہلے اپنے آپ پر کنٹرول کرے۔ بہرحال اب عزیزان محترم مقدس ادبیلی کے والد نے جب سیب کو کھایا ہے، پتہ چلا کہ یہ تو حرام ہے میرے اوپر، میں نے تو پوچھے بغیر ہی کھا لیا۔ اب ایک بارگی یہ اس پانی کا پیچھا کرتے کرتے جہاں سے پانی آ رہا تھا، یہ وہاں گئے، اور جاتے جاتے ایک باغ میں پہنچے۔ اب اس باغ کے مالک کے پاس گئے، کہا کہ وہاں جا کے کہا کہ دیکھو ایسے ایسے سیب آپ کا یہ گرا ہوگا، اور مجھے بہت بھوک لگی تھی، میں نے آپ کی اجازت لیے بغیر ہی میں نے کھا لیا ہے، اب وہ مجھے حلال کر دیجئے۔ اب وہ جو مالک تھا اس شخص نے کہا کہ میں ایک شرط پہ حلال کروں گا۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا میری بیٹی سے شادی کروں گے؟ کہا اب وہ مالک کہتا ہے کہ دیکھو میری بیٹی جو ہے نا وہ نہ بول سکتی ہے نہ سن سکتی ہے، گونگی بھی ہے اور بہری بھی ہے، اور اس کا بدن بھی شل ہے، لیکن عزیزان محترم مقدس ادبیلی کے والد اتنے حلال کے قائل تھے کہ انہوں نے اس شرط کو قبول کیا۔ اور جب شادی ہوئی، نکاح ہوا، جب کمرے میں گئے نا، تو جیسے ہی داخل ہوئے تو جو دلہن بیٹھی تھی خاتون نے ان کو سلام کیا۔ اب جب سلام کیا تو یہ پریشان ہو گئی، یہ تو بول نہیں سکتی، تو ابھی کیسے بول رہی ہے؟ اب عزیزان محترم مقدس ادبیلی کے والد نے اس لڑکی کے والد کو، یعنی اس مالک کو بلایا، باغ کے مالک کو بلایا اور کہا کہ یہ تو بول رہی ہے، آپ نے کہا تھا کہ یہ بول نہیں سکتی، یہ تو ابھی بول رہی ہے۔ اب وہ کہتا ہے، اس لڑکی کا باپ کہتا ہے کہ ہاں میں نے دیکھا نا کہ جب
تمہیں دیکھا کہ تم اتنے متقی اور پرہیزگار ہو، کہا میں تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا، لیکن جو میں نے کہا وہ سچ تھا۔ کہا کیا؟ کہا میں نے جھوٹ نہیں کہا، سچ ہے۔ یہ گونگی ہے، یعنی اس نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، کسی کی غیبت نہیں کی۔ یہ بہری ہے، اس نے کبھی نامحرم کی یا کوئی ایسی آواز نہیں سنی ہے، اس نے کبھی کسی نامحرم کو نہیں دیکھا ہے۔ یہ شل ہے بوڑی سے، یعنی اس کا جو جسم ہے، جو میں نے کہا نا کہ یہ شل ہے، اس کا بدن بھی شل ہے، یعنی یہ اتنی پاک اور صاف ہے۔ تو اب عزیزان محترم، پھر ظاہر ہے نا کہ اسی بطن سے تو پیدا ہوتے نا ایسے مقدس۔ تو بہرحال عزیزو، آج کا جو جوان ہے وہ ایسا ہونا چاہیے، حلال اور حرام کا خیال رکھتا ہو، کیونکہ جب ہم چند قدم آگے بڑھیں گے امام کی طرف تو امام بھی خود ہمارے طرف آ جائیں گے، لیکن پہلے ہم نے قدم کو اٹھانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔